غزہ کے اندر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر جو بچے ہیں جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ کنٹرول سے باہر آ رہی ہیں، کسی سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، ہمارے حکمران بے شرم ہیں، ہمارے حکمران بے حیا ہیں؟ عالم اسلام کے اندر جو حکمران بکو مار ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ تمام حکمران خاموش رہیں، صرف افغانستان، ایران اور پاکستان کے مجاہدین کو راستہ دے دیں، یہ یہودیوں کو چھتر مار مار کے نہ بگائیں تو پھر کہنا۔ جس طریقے سے افغانستان کے اندر سے دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی، دنیا جہان امریکہ کے ساتھ تھی، پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ تھا، سعودی عرب امریکہ کے ساتھ تھا، لیکن افغان مجاہدین نے، نہاتے مجاہدین نے چھتر مار مار کے ان ٹیکنالوجی والوں کو بگایا وہاں سے، اپنی پینٹیں اور انڈرویئر اٹھا کے بھاگے ہیں، بے شرموں کی طرح بھاگے ہیں، بے غیرتوں کی طرح بھاگے ہیں۔ ان بھگوڑوں کو شرم نہیں آ رہی؟ آج بھی میں سعودی عرب سے درخواست کروں گا، تمام عرب ریاستوں سے درخواست کروں گا، حکومت پاکستان سے بھی درخواست کروں گا، حکومت ایران سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے مجاہدین کو صرف اجازت دے دیں، اپنی مدد آپ کے تحت افغانوں جیسے افغانوں کی مدد کی بے شمار لوگوں نے، اسی طریقے سے فلسطین کے نوجوانوں کی مدد کے لیے آپ کھلی چھٹی دے دیں۔ وہ ادھر شہید ہو رہے ہیں اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں۔ کیا ہم شہید ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ مر رہے ہیں، ہم ان کی چیخیں سننے کے بجائے ہمارے اوپر بھی کوئی بم پھینک کے ہم بھی شہید ہو جائیں، میں اس میں زیادہ فائدہ سمجھوں گا، میں اس میں زیادہ امن سمجھوں گا، میں اس میں زیادہ سکون محسوس کروں گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور دوسری درخواست آج کی اس گفتگو میں دیکھیں، جو میں پہلی بات عالمی اقوام عالم سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ غزہ کا جو علاقہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں، غور سے سنیں۔ جو ہمارے دوست امریکہ میں بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی طرف سے آگے بات کو پھیلائیں کہ جب یہاں کس کا قبضہ تھا؟ عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں کرسچن ریاست تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کرسچن ریاست تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ریاست مدینہ پھیلی ہے تو فلسطین کے علاقے تک بھی مسلمان فوجیں پہنچ گئیں اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ فلسطین کے اوپر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے امکانات واضح ہو گئے۔ اس وقت جو کرسچنز وہاں حکمران تھے، دانشور لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا دیکھیں ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے سربراہ کو لے کے آئیں، ہم اسے کمپرومائز کریں گے اور ہم سرنڈر کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں پیغام بھیجا گیا کہ فلسطین اور اس علاقے کے جو راجے ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ کہتے ہیں براہ راست ہم حاکم وقت سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلے پیدل، ایک سواری آپ کے پاس تھی، ایک غلام تھا، کوئی ساتھ پیرے دار نہیں تھا، اور پورے راستے میں چونکہ کئی دن کا مسافت تھی، کئی دن لگے آپ کو پہنچنے میں، اور پورے راستے میں آپ باری باری گھوڑی پہ بیٹھتے، سواری پہ بیٹھتے، ایک دفعہ عمر فاروق بیٹھتے اور خادم نیچے چلتا رہتا، اور دوسری دفعہ خادم کو آپ اوپر بٹھاتے تھے، آپ نیچے چلتے رہتے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو دور سے مسلمان فوجوں نے جب دیکھا کہ عمر فاروق تشریف لا رہی ہیں، انہوں نے خوشی سے ترانے گانے شروع کیے، راستہ چھوڑنا شروع کیا۔ جب عیسائی مجمع لگا کے بیٹھے تھے، ان کو جب پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کے راجہ آ رہے ہیں، حیران ہوئے کہ یہ تو اکیلے ہیں گھوڑی کے اوپر اور ایک بندہ ساتھ چل رہا ہے، یہ کیسا راجہ ہے کہ اتنی سادگی سے آ رہا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو پتا چلا کہ جو گھوڑی پہ بیٹھے وہ خادم ہے، جو گھوڑی کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ سفر لمبا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے باریاں لگائی ہوئی تھی کہ اتنا عرصہ تم گھوڑی پہ بیٹھو گے، اتنا عرصہ میں بیٹھوں گا، تو اب باری اس کی تھی اس لیے میں نیچے چل رہا تھا۔ یہ چیز دیکھ کر انہیں سمجھ آ گئی کہ ریاست مدینہ اس پیار سے پھیلی ہے، اس محبت سے پھیلی ہے، ظلم سے نہیں پھیلی۔ اور انہوں نے سرنڈر کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، آپ یہاں کے نظام سنبھالیں۔ کوئی جھگڑا کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی، یہ بات سننے والی ہے، ہمارے امریکہ کے دوست، انگلینڈ کے دوست، یورپ میں رہنے والے دوست دھیان سے سنیں۔ انہوں نے ایک شرط لگائی کہ انہوں نے عیسائی ذمہ داران نے
عیسائی حکمرانوں نے، کرسچنز پادریوں نے، انہوں نے کہا جی ہم اس علاقے کا بیت المقدس کا کنٹرول آپ کو دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ یہاں یہودی قدم نہ رکھے، یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہ ہو۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ شرط آپ کی مجھے قبول نہیں ہے۔ بیت المقدس یہودیوں کے لیے بھی عبادت گاہ ہے، کرسچنز کے لیے بھی عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی عبادت گاہ ہے، ہم کسی یہودی کو یہاں آنے سے منع نہیں کر سکتے۔ ایک ریاست سرنڈر کر رہی ہے، ان کے ہاتھ میں بیٹھ رہی ہے اور شرط لگاتے ہیں یہودیوں کو یہاں نہ آنے دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور بغیر یہودیوں آپ کو تو اجازت دی، ہمارے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہاں جانے کی۔ پھر جب ہٹلر نے آپ کو قتل کیا، ذبح کیا، جلایا، آپ کو ظلم کیا ہٹلر نے، اس نے بھی چند یہودی آپ کے چھوڑ دیے کہ میں اس لیے ان چند گندوں انڈوں کو چھوڑ رہا ہوں، ان کی اولادیں جب نکلیں گی تو دنیا کو پتا چلے کہ کتنے گندے انڈے ہیں، اور میں نے ان کو جو جلایا ٹھیک کیا۔ آپ پہ جتنے ظلم کیے غیر مسلموں نے کیے، آپ نے خود اپنے آپ کے اوپر کیے، مسلمانوں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی۔ ریاستہ مدینہ کے اندر جب یہودی موجود تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی بتائیں کہ اس کے ساتھ ہمارے نبی رحمت نے کچھ زیادتی کی ہو۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک یہودی اور مسلمان کا کلیش ہوتا ہے، اور وہ دونوں کاروباری طور پہ کچھ جھگڑا تھا ان کا، لین دین کا، وہ پھڈا لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ریاست مدینہ قائم تھی، محمد عربی کا انصاف چل رہا تھا، تو آقا نے جب دونوں کی کاروباری باتیں سنی، آپ کو یہودی سچا نظر آیا۔ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا، اپنے صحابی کو کہا نہیں، اس کا حق زیادہ ہے، وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، تم بات غلط کہہ رہے۔ وہ جو مسلمان تھا، جو آپ کا غلام تھا، آپ کا صحابی تھا، اس کے دل میں آیا کہ نبی پاک نے شاید محبت سے یہودی کو اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے تھی، آپ نے اس کے حق میں بات کر دی ہے۔ تو وہ پھر کہنے لگا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، ان کو بات پوری سمجھ نہیں آئی، میں پوری بات کر نہیں سکا۔ تو حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، وہ مسلمان اور وہ یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اندر سے باہر تشریف لائے، تو وہ مسلمان نے بتایا کہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ میرا یہ ڈسپیوٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو یہودی نے بتایا کہ پہلے ہم آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں کر دیا، اب اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اب یہ آپ کے پاس لے آیا ہے، تو مجھے تو آپ کا فیصلہ بھی قبول ہے، آپ کر دیں۔ انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں کیا، آپ بھی جو کریں مجھے قبول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے، اپنے اس مسلمان بھائی سے تصدیق کی کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، نبی پاک کو ہم نے بات بتائی تھی، لیکن آپ نے تو پھر بات دھیان سے سمجھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے پھر آپ ذرا دھیان سے سن لیں اور فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اگر میرا فیصلہ قبول ہے تو ادھر ٹھہرو۔ وہ یہودی اور عیسائی وہاں ٹھہر گئے، سرکار عمر فاروق گھر تشریف لے گئے، اس انداز میں کہ جیسے اندر سے کوئی ان کے لیے پانی شانی لینے گئے ہیں۔ آپ اندر گئے اور اپنی تلوار لے کے آئے، آتے سار اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، نہ آپ نے بات سنی نہ سنائی، سیدھا سر اٹھا دیا اور فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے، پھر عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ اور یہودی کو آپ نے امان دی۔ وہ مسلمان قبیلہ بھڑک اٹھا کہ یہ عمر فاروق نے کیا کیا، بات بھی نہیں سنی اور اتنا غصہ کھا گئے کہ اس کو ہلاک ہی کر دیا۔ عمر فاروق نے کہا نہیں، میرا یہ فیصلہ ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کا فیصلہ قبول ہے، میرا فیصلہ جب اس نے قبول کر لیا ہے، مجھے صادق و امین اس نے مان لیا ہے، تو میرا یہ فیصلہ ہے، آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے فیصلہ کر دیا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ نہیں ہے، پھر اس کا سر گردن جدا ہے تن سے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا کردار ہے، یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ انہوں نے دکھایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مجھے ایک واقعہ بتائیں کہ یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر مسلمانوں نے اجتماعی طور پہ ظلم کیا۔ اکا دکا واقعات جو ہوتے ہیں وہ تو ذاتی لین دین کے پھڈے ہوتے ہیں، سکے بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو این جی او صرف پیسے کھانے کے لیے باتوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، لیکن جب بھی سریوں کے منار بنے تو غیر مسلموں نے بنائے، مسلمانوں نے نہیں۔ لیکن آج جو غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کا آخر کیا حل ہے؟ کیا کوئی شرم آ جانی ہے امریکہ والوں کو
کیا کوئی شرم حیا اور غیرت نہیں ہے برطانیہ والوں کو؟ اور دوسری مجھے بات سمجھ نہیں آتی، یہ برطانیہ کی جو ملکہ ہے وہ بھی کرسچن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، اور امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی کرسچن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اور تمام اکثریت کرسچنز کی ہے۔ وہ بغیر تو ہم تو آپ کے نبی کا احترام کرتے ہیں جیسے آپ احترام کرتے ہیں، صرف ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، ہم اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ ان کے قدم کی خاک ہمارے لیے باعث رحمت ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پسینہ گرے وہ چیز ہمارے لیے زمزم سے افضل ہے۔ لیکن یہودی تو توبہ نعوذ باللہ آپ کے نبی کو حرامی بچہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر زانیہ اور تہمت لگاتے ہیں۔ میرے باپ کو کوئی توبہ نعوذ باللہ زانی کہے اور ظالم کہے، میں اسے دوستی کروں گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ملکہ برطانیہ کے اوپر پاگل ہو گئی ہے ملکہ، امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی پاگل ہو گیا ہے۔ اوے آپ کے نبی کو وہ زانی کہتے ہیں، آپ کے نبی کو حرامی کہتے ہیں۔ آپ اصل میں حرامی ہو کہ اپنے نبی کو بدنام کرا رہے ہو اور ان لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہو جو آپ کو حرامی کی اولاد کہتے ہیں۔ کوئی شرم نہیں ہے امریکن پریزیڈنٹ کو، کوئی شرم نہیں ہے ملکہ برطانیہ کو۔ آپ کو چاہیے تمام یہودیوں کو ایک لخت اپنے آپ سے جدا کریں، ان کو الگ کریں۔ ان کو بسانا ہے تو امریکہ کے اندر ایک علیحدہ ان کو جگہ دے دیں، یہاں ان کی کوئی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم یہودیوں کے امن کی بات کروں، یہودیوں کے سکون کی بات کروں، مجھے بتائیں ان کے بچے، ان کی بیویاں کس طریقے سے فلسطین کے اندر پرسکون رہ سکتے ہیں جب ہر لمحہ انہیں خطرہ ہے کہ صبح لڑائی نہ ہو جائے۔ میرے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کر لے، میرا تو حق ہے کہ 24 گھنٹے میں خالی کرانے کا سوچوں، جب مرضی میں اٹیک کر دوں، میں نے خالی کرانا ہے۔ ظالم تو وہ ہے جسے نجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ فلسطین نے نجائز قبضہ کیا ہماری ریاست کے اوپر، ہمارا تو حق ہے، لیکن بے شمار انہوں نے تو پہلی دفعہ آنن فانن حملہ کیا ہے اپنی جگہ چھوڑانے کے لیے، لیکن یہودیوں نے تو بے شمار دفعہ آنن فانن حملے کیے ان کے اوپر، عید نماز کے اوپر بھی حملے کیے، آنن فانن حملے کیے، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، آج ہسپتالوں کو برباد کر رہے ہیں، اسکولوں کو برباد کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے اوپر بم چلا رہے ہیں۔ کرسچن کے جو وہاں چرچ ہیں انہوں نے امن کے لیے مسلمانوں کے چرچ اپنے کھول دیے، ان جو چرچ ہے کرسچن کے جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی، ان چرچوں کے اوپر بھی بم برسائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اقوام متحدہ تو ایک فضول ادارہ ہے، میں تو 2002 سے یہ بات کہتا ہوں، یہ ایک فضول ادارہ ہے، ڈیبیٹنگ کلب ہے۔ جب آپ امن قائم نہیں کر سکتے تو کیوں یہ کھولا ہوا ڈرامے بازی، کیوں یہ ڈرامے بازی کھولی ہوئی ہے؟ اگر اقوام متحدہ ہے تو جو بات میں نے 2002 میں کی جب میں ممبر قومی اسمبلی تھا، نیشنل لائبریری اسلام آباد کے اندر امریکن سفیر وہاں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا جب اقوام متحدہ موجود ہے تو پھر جو ممبر اقوام متحدہ کے ان کی فوجیں کیوں ہیں؟ امریکہ اپنی فوج ختم کرے، برطانیہ اپنی فوج ختم کرے، پاکستان اپنی فوج ختم کرے، سعودی عرب اپنی فوج ختم کرے، ایک فوج بنائیں، ہر ملک اپنی آبادی کے تناسب سے نوجوان اس فوج کے اندر دے جو انٹرنیشنل فورسز ہوں، اور ہر ملک اپنی آبادی کی اپنی آمدنی کے تناسب سے فنڈ اس کے اندر دیں۔ جب فنڈ ہر ایک کی کمائی کے مطابق وہاں دیا جائے گا، نفری اپنی آبادی کے تناسب سے دی جائے گی، ایک فوج ہونی چاہیے جیسے یورپین یونین کی ایک فوج ہے، اقوام متحدہ کی ایک فوج۔ جس کو یہ فارمولا نہیں پسند وہ پھر اقوام متحدہ کے ممبر نہ بنے۔ جو اقوام متحدہ کا ممبر ہے پھر وہ فوجوں کے اوپر خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک عدالت بنائی، اور عدالت وہی کامیاب ہوگی جس میں ہر ممبر ملک کا چیف جسٹس اس ملک کے اندر جو جب ریٹائر ہو تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جائے۔ حکمرانوں کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کس جج کو بھیج رہے ہیں، جس کو اپنے ملک کے لیے چیف جسٹس پسند کیا گیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس جب ریٹائر ہوں تو وہ پاکستان کی نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ میں چلے جائیں۔ برطانیہ کے چیف جسٹس اور برطانیہ جب ریٹائر ہوں تو برطانیہ کی نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ میں چلے جائیں۔ سعودی عرب کے جب چیف جسٹس اب ریٹائر ہوں تو سعودی عرب کی نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ میں چلے جائیں۔ اگر اس طرح کے سے جو چیف جسٹس کے طور پہ جو اس ملک کے اندر کام کر چکا ہے وہی اس ملک کی نمائندگی کرے اقوام متحدہ میں جا کر، اور کنٹری ٹو کنٹری جو ڈسپیوٹ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اور ڈسپیوٹ ہے، چائنا کا اور انڈیا کا ڈسپیوٹ ہے،
یہ سارے ڈسپیوٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فیصلہ کرے اور انٹرنیشنل فورسز کے لیے اس کے اوپر عمل درآمد کرائے. اس کے علاوہ دنیا کے امن کا کوئی حل نہیں ہے. اگر اس کا کوئی حل ملکہ برطانیہ کے پاس ہے تو مجھے بتا دیں. اگر امریکن صدر کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو مجھے بتا دیں. اس کے علاوہ کوئی سولوشن آپ کے پاس دنیا کے اوپر امن کا نہیں ہے. آج یورپ نے ایک فوج کر لی, یورپ کے اندر آج امن ہے. کس لیے امن ہے؟ انہوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کر لیا. وہی طریقہ کار پوری دنیا کے اوپر لاگو کرنا پڑے گا. وہ ملک جو اقوام متحدہ کے ممبر ہے, جس کو وہ فارمولا پسند نہیں ہے, وہ ممبرشپ نہ کرے, وہ نہ کرے, کوئی مجبوری نہیں ہے. لیکن جو ممبر ہے وہ تو سکون میں آئے. آپ جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو مارنے کے اوپر یا اپنے آپ کو بچانے کے اوپر, وہی پیسہ لوگوں کو کھانے کے اوپر دے دیں, وہی پیسہ لوگوں کی خوشحالی کے لیے دے دیں, وہی پیسہ لوگوں کو روزگار کے لیے دے دیں, تو دنیا کے اوپر امن ہو جائے گا. آج بے شمار ملکوں کے پاس فالتو پیسے, انہیں سمجھ نہیں کہاں خرچ کریں, اور بے شمار ملک یہ لوگ ترس رہے ہیں روٹی کو, اور ان کو سمجھ نہیں کہ روٹی کہاں سے لینی ہے. بچے ترس رہے ہیں دودھ کو, انہیں پتہ نہیں دودھ کہاں سے لینا ہے. پاکستان کے اندر جتنی غربت ہے, افغانستان کے اندر کتنی غربت ہے, اور ملکوں کے اندر کتنی غربت ہے. جہاں غریب لوگ ہیں ان کا خیال کریں. دنیا کے اوپر امن کا ایک ہی راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول عطا کیے ان اصولوں کے اوپر آ جائیں. تمام کرسچن, تمام یہودی, تمام مسلمان, تمام ہندو اس اصول پہ آ جائیں, دنیا کے اوپر امن قائم ہو جائے گا. اور اگر اس اصول پہ نہیں آتے تو خدا را پھر کم از کم مسلمان ریاستیں غیرت کریں. یہ حملہ فلسطینیوں کے اوپر نہیں, ہم سب کے اوپر ہے. ہم سب لڑیں اور ہم سب مریں, اس میں ہماری بقا ہے. صرف فلسطینی مرتے رہے اور ہم ادھر کرکٹ میچ کھیلتے رہیں, شرم کی بات ہے. وہ ہماری مائیں بہنیں چلا رہی ہیں اور ہم ادھر گھر بیٹھے روٹیاں کھا رہے ہیں اور ناشتے کر رہے ہیں, شرم کی بات ہے. خدا کے لیے یہ میل ملاپ بند کریں. سعودی عرب کے اندر بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی میلے شیلے کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی یہ پتہ نہیں پنجاب میلہ کے کیا چلا رہے ہیں چیف منسٹر صاحب. یہ کرکٹ میچ ہو رہے ہیں, کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ ادھر ہمارے بھائی مر رہے ہیں, آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہو. ختم کرو یہ میچ شیچ, یہ ڈرامے بازی ختم کرو. یہ پنجاب میں جو تھیٹر لگانا چاہ رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب, پاگلوں والی بات ہے. کس بات کے اوپر خوشیاں ہیں, کس بات کے اوپر آپ چلا رہے ہیں؟ سعودی عرب کے اندر بھی سنا ہے کہ تھیٹر ڈرامہ شروع کر رہے ہیں. کس کے اوپر ڈرامہ کر رہے ہیں؟ جب تک فلسطین کے اندر امن نہیں ہوتا, کسی مسلمان ملک کے اندر کسی قسم کی خوشی کے تہوار نہیں ہونا چاہیے. شادیاں بھی سکون سے کریں, پرسکون طریقے سے کریں, غمی کے ساتھ کریں کہ ہماری بہنیں ادھر چلا رہی ہیں, ہمارے بچے ادھر چلا رہے ہیں, ہمارے بھائی تڑپ رہے ہیں, ہم خوشی سے شادیاں کر رہے ہیں. سادگی سے نکاح کریں, سادگی سے فنکشن کریں. اور کم از کم ہماری حکمرانوں کو چاہیے یہ گیمیں شیمیں بند کریں, کرکٹ میچ بند کریں. کس لیے کرکٹ کھیل کے خوش ہو رہے ہیں؟ ادھر ہمارے بھائی مر رہے ہیں, ادھر ہماری بہنیں مر رہی ہیں, ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں. کوئی شرم حیا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ان کو شرم آ جائے اور حیا آ جائے. اور آخر میں اہلیان پاکستان کے لیے دیکھیں, انتخابات کا اعلان ہو گیا.